علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج خصوصیت کے ساتھ حافظ الملت والدین حضرت علامہ الشاہ عبد العزیز مبارک بادی مراد آبادی ثم مبارک پوری المعروف حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج مرحوم حاجی صدیق بھائی چھایا، حاجی عبد الرحمن قاسم صاحب، مرحومہ حجیانی حوا بائی کے ایصالی ثواب کی مجلس بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے، گنہگار مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہوا ہے۔ حضور حافظ ملت نے ایک علمی درخت لگایا اور اس کی برانچیں اور شاخیں پھیلتی چلی گئیں، اور اس علم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمایا، اس درخت سے نہ جانے کتنے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں حضور حافظ ملت کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد علم و عمل کی دولت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سارا علمی فیضان ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خلیفہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، جن کے تعلق سے اعلی حضرت فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اعلی حضرت کے شاگرد، اعلی حضرت کے خلیفہ، اور حضور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ کے شاگرد اور خلیفہ، اور ہر جگہ پر جو حضور حافظ ملت کے شاگرد اور شاگرد نظر آتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، لندن ہو، جہاں بھی علمی فیضان ملے گا تو وہ سارا فیضان اعلی حضرت کا ہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ تو واسطہ بالواسطہ، انڈائریکٹ، وہ علمی فیضان اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے۔ تو آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت خاص طور پہ پیش کی جائے گی، اور جو ہمارے درس کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ حضور حافظ ملت اور جتنے مرحومین ہیں ان کی ارواح طیبات کو پیش کیا جائے گا۔
قصیدہ سلامیہ میں ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں، پاکیزہ مائیں، ان کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے 2 شعر تمام امہات المومنین کے تعلق سے ذکر کیے۔ اب خاص طور پر سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شعر ذکر فرمائے، اور تینوں شعر تاریخ اور حدیث سے اخذ کیے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں سیما پہلی ماں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان۔ تو پہلے تو فرمایا تمام رسول اعظم کی بیویوں پر، ہماری ماؤں پر سلام کا تحفہ پیش ہے۔ پھر کہتے خاص طور پر جو ہماری پہلی ماں ہے نہیں ہے، اور وہ ماں کیا ہے؟ امن و امان کا مرکز ہے، سینٹر ہے۔ کہف مطلب ہوتا ہے گھاٹی، پناہ گاہ ہے نہیں، جہاں پہ آدمی کیا ہے جان بچا کر، ایمان بچا کر محفوظ ہو جائے، چھپ جائے، جگہ مل جائے بسنے کی، سر چھپانے کی، تو اسے کہف بولتے ہیں۔ ہم اور آپ سورہ کہف تو پڑھتے ہی ہیں، تو یہ بھی تو کہف اسی کی طرف اشارہ ہے کہ چند اصحاب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہیں پر آ کر پناہ لیے تھے، ہے نہیں عثمان بھائی؟ تو وہ ان کے لیے کہف ہو گئی، پناہ گاہ۔ اور یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اعلی حضرت نے لکھا کہ حضرت خدیجہ بھی امن و امان کی پناہ گاہ تھی۔ اب وہ کیسے تھیں اس کے تعلق سے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ آگے فرمایا حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حق گزار رفاقت یعنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ رفاقت کہتے ہیں سنگت کو، ساتھ میں رہنے کو۔ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا حق ادا فرما دیا آپ نے۔ اس کو ہم اور یوں آسان کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نیک خاتون تھی آپ، اور شوہر کے معاملات کو کس طریقے سے سمجھا جائے، پرکھا جائے، اس کے مطابق کیسے عمل کیا جائے، ساتھ میں کیسے زندگی گزاری جائے، اس کا مکمل آپ نے حق ادا فرما دیا ہے، اور اسی ادا پر اعلی حضرت نے سلام پیش کیا ہے۔ فرمایا ان پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ آگے فرمایا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پوری ایک حدیث کا یہ شعر ہے، یہ 3 شعر اعلی حضرت نے ذکر کیے، 124، 125، 126۔ تو عرش سے یعنی کہ آسمان سے، عرش اعظم تو 7واں آسمان کے اوپر ہے، جس پر یعنی کہ حضرت خدیجہ پر تسلیم یعنی سلام نازل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی بشارت دی گئی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں محل تیار کیا ہے۔ تو فرمایا اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ سرائے محل مکان کو کہتے ہیں، تو فرمایا اس سرائے سلامت پہ، سلامتی والے محل پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ آگے فرمایا منزل من قصب لا نصب لا صخب، یہ سب تو ہمارے اوپر سے اڑ جائے گا امتیاز بھائی۔ تو منزل من قصب لا نصب لا صخب، یہ دراصل پوری حدیث کے ٹکڑے اٹھا کر اعلی حضرت نے رکھ دیے ہیں۔ قرآن سے میں نے شاعری سیکھی، اعلی حضرت فرماتے نا قرآن سے میں نے شاعری سیکھی، تو یہ حدیث پاک کے ٹکڑے اعلی حضرت نے اٹھائے اور شعر میں کیا ہے پرو دیے۔ جیسے آدمی موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اٹھاتا ہے اور لڑی کے اندر پرو دیتا ہے۔ تو منزل کا مطلب ہوتا ہے گھر،
اور قصب کا مطلب ہوتا ہے موتی. اب منزل من قصب موتی کا گھر، موتیوں کا محل. اور نسب کا مطلب ہوتا ہے لا معنی ہوتا ہے نہیں، نسب معنی مشقت، یعنی اس میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ایسا محل. اور صخب معنی ہوتا ہے چیخو پکار، اور لا معنی نہیں. ایسا محل جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس میں نہ تو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی شور اور غوغا ہوگا، اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون ہے. تو فرمایا جس کا ایسا کوشک ہو، کوشک کہتے ہیں حجرے کو، مکان کو. یہاں بھی دیکھو منزل بھی معنی مکان ہوتا ہے، یہ عربی میں ہے. کوشک معنی بھی مکان ہوتا ہے، یہ فارسی میں ہے. سمجھے بات کو؟ اور تو اب پہلے میں منزل وہ بھی گھر کے معنی میں ہے، وہ عربی میں ہے. دوسرے میں کوشک، یہ فارسی میں ہے، دونوں کا معنی عربی. فرمایا ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسا محل جو موتیوں سے سجا ہوا ہے، جس میں آرام ہی آرام ہے، ایسی زینت سے سجا ہوا جو محل ہے، اس پر بھی لاکھوں سلام نازل. تو اب سیما میں نے بتایا خاص طور پر ہے، پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب وہ کہف امن و امان کیسے ہیں؟ یعنی امان، امن اور امان کا گہوارہ، جہاں پہ آدمی آئے تو اسے امان مل جائے، جس جگہ پہنچے تو اسے سکون مل جائے. تو زمانے جاہلیت سے پہلے اگر ہم تاریخ لیں تب بھی آپ کہف امن و امان نظر آتی ہیں، اور آپ زمانہ اسلام تب بھی آپ کہف امن و امان. روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، اس کا ذکر ہے کہ پہلے کے زمانے میں رسول اعظم کی آمد سے پہلے یا ابتدائی زمانہ میں کیا کرتے تھے، لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. قرآن میں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور پوچھا جائے گا اس سے جو زندہ درگور کی گئی ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب قتل ہوئی ہے تو، کل میدان قیامت پوچھا. تو یہ اہل عرب کیا ہے، لڑکی کو، بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ لڑکی ہے. اللہ اکبر. کس وجہ سے؟ کہ وہ لڑکی ہے. گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو گھر والا منہ چھپا کے گھومتا تھا، جیسے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے اس نے. دن دہاڑے زنا کرتے تھے، کبھی شرم نہیں آتی تھی انہیں. مال غصب کرتے تھے، کبھی شرم، ظلم کرتے تھے، کبھی شرم نہیں آئی. یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، حرام کاریاں کیا کرتے تھے، کبھی انہیں شرم نہیں آتی تھی. اور جب ان کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ظل وجہہ مسودا، چہرہ سوکھ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا. او اور پھر اپنے چہرے کو چھپائے چھپائے سب میں گھومتا تھا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ تیرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے. یہ تھا زمانہ جاہلیت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے زمانہ رحمت بنا دیا اس کو، اور فرمایا بیٹی جس کے یہاں پیدا ہوئی ہے وہ نحوست نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. ایک پیدا ہو تو جنتی، دو پیدا ہو تو جنتی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے مقام کو اٹھایا اور اتنا بلند کر دیا کہ فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ عورتیں تو اس چیز کو سمجھتی تھی کہ میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی برابر ہے. چاہے تھوڑا میں ٹرن لوں اس بات پر، میں الا ماشاءاللہ عمومی طور پر آج بھی ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں، ہے نہیں؟ عمومی طور پر الا ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو ہوتی ہوگی خوشی، لیکن ایک ذہن یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر آج بھی چہرے کیا ہے، سوکھ جاتے ہیں، چہروں میں ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. تو اب ذرا آپ یہاں پہ کمپیئر کریں، وہ زمانہ تھا تب بھی چہرے بگڑ رہے تھے، آج بھی چہرے بگڑ رہے ہیں، تو اس زمانے کو ہم کون سا زمانہ کہہ سکتے ہیں بتائیے؟
اگر وہی سچویشن ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھی اور وہی کنڈیشن آج ہمارے چہروں پر بھی ہے تو اب بتائیے اس زمانے کو کیا کہیں گے ہم؟ کیا ہم زمانہ جاہلیت میں واپس تو نہیں جا رہے ہیں؟ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی برکتیں بتائی ہیں، بلکہ جنت تک جو اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ نے اس اتنی عظیم نعمت کو جو ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے، رسول اعظم نے فرمایا وہ نعمت تمہیں ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ جنت اٹھا کر ماں کے قدم کے نیچے رکھ دیے، ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے نہیں ہے؟ وہ آج پیدا ہوئی ہے تو بیٹی ہے، کل جوان ہوگی تو کیا ہے؟ بیوی بنے گی اور اس کے بعد ماں بنے گی، تبھی تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو سارا زمانہ جاہلیت ختم ہو گیا، زمانہ رحمت اور زمانہ برکت شروع ہو گیا تھا۔ اور آج بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ ہے اور وہی زمانہ برکت ہونا چاہیے، وہی زمانہ رحمت ہونا چاہیے۔ تو اب کبھی کبھی کیا ہے، عورتیں کیا کرتی تھیں، شوہر کو معلوم نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں شوہر سفر کے لیے نکل جاتے تو مہینہ کیا ہے، کئی مہینے بعد آتے تھے، یعنی دو بدیشوں کا سفر ہوتا ہے، یعنی ملک شام، ملک یمن وغیرہ سفر پہ نکل گئے تو بدیش میں جانا آنا پیدل سفر، لمبا سفر اور مہینوں نکل جاتے تھے۔ اور اسی زمانے میں کیا ہوتی، بچی کی پیدائش ہو جاتی، بچی کی، تو اب ماں کا دل تو ہو کچھ پوچھنے جیسا ہے ہی نہیں۔ ماں کا دل جتنا دھڑکتا ہے اور ماں کا دل جتنا بے چین رہتا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہم اور آپ مثال دینے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں۔ گفتگو تو لمبی ہو رہی ہے، ٹائم پورا ہو گیا اپنا پرماننٹ والا۔ آج جتنے لوگ ہیں کل پھر آدھے ہو جائیں گے ہاشم بھائی۔ تو اب یہاں پر کہف امن و امان کیسے حضرت خدیجہ تھی، بس اس کو شارٹ کر رہا ہوں میں۔ اب تو اب شوہر چلا گیا باہر سفر پر، اسی درمیان میں ولادت ہوئی، بچی پیدا ہوئی، تو اب ماں کیا کرتی تھی، اپنی بچی کو حضرت خدیجہ کے پاس چھوڑ جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر امن ملے گا، یہاں اس کو سکون ملے گا، یہاں اس کی زندگی محفوظ رہے گی۔ تو اب گویا کہ ان بچیوں کو امان دینا، ان بچیوں کو سکون دینا اور ان بچیوں کی حفاظت کرنا، یہ حضرت خدیجہ کا کام ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے آپ پناہ گاہ بنی ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت سے پہلے بھی، اور زمانہ اسلام کے بعد تو ایسی پناہ گاہ بنی تھی آپ کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ العزیز کل کروں گا۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں اسی تعداد میں لوگ رہیں، گھٹ نہ جائیں کل کو۔